شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ حضرت عمر سے، اب وہ تفصیل ہے کہ حضرت عمر کو کیا کہا کیا نہیں کہا، وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ، کہ اے عمر، مومن وہ نہیں ہیں جو مسجد میں جمع ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ مومن وہ نہیں ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسجد میں جمع ہوتے ہیں، بلکہ انہیں خاک بھی پتہ نہیں ہے اس کلمے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں پہلا کلمہ ہے لا یعنی نہیں، اور دوسرا ہے ہاں یعنی الا اللہ۔ تو ایک نیست ہے اور ایک است ہے، نہیں ہے اور ایک ہے۔ ان دونوں کا مطلب اور معنی سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان کا یہ ہے اصل کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور اس کا مطلب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جلد اسی کتاب کے دوسرے اس کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کا جو توحید کا مطلب ہے ایک نست ہے اور ایک است ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ نفی جو اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ نہیں ہے، یہ نفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو نہ دیکھنا۔ اور الا اللہ سوائے اللہ کے، تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ پہلے جز، کلمے کے پہلے جز کا مطلب ہے اپنے آپ کو نہ دیکھنا، اور دوسرے جز کا مطلب ہے کیا؟ کہ اللہ کو دیکھنا۔ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کون سی منطق ہے تمہاری؟ یہ کون سی منطق ہے کہ کلمہ توحید کی تم جو یہ تشریح کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے یہ بتلایا، اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، وہی عبادت و پرستش کا لائق ہے۔ ورنہ یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، تو یہ عقیدہ تو کفار و مشرکین بھی رکھتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ ہے۔ وہ تو تسلیم کرتے تھے اس بات کو۔ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا۔ گویا جو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، دنیا کو دیکھ رہے تھے، شادی بیاہ کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، صحابہ کرام ہوں کہ تابعین ہوں کہ صحابہ ہوں کہ ائمہ ہوں، یہ تمام سب اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم سے واقف نہیں تھے۔ یہ حضرت خواجہ غریب النواز جو تھے بیچارے سلطان الہند، جو فارس سے آئے تھے اور جو فارسی زبان بولتے تھے، انہیں اس کا بہت زیادہ علم تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور تو پھر اس کلمہ طیبہ کا کیا اصل مقصد کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کلمہ طیبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ جناب سید المرسلین نے فرمایا کہ کلمے کے معنی یہ ہے کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مظہر خدا ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، نہ پیڑ ہے، نہ پودے ہیں، نہ درخت ہے، نہ دنیا، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ تو پھر یہ دنیا وغیرہ کیا ہیں، تو کہتے ہیں یہ سب مظہر ہیں، یہ ذرے ذرے میں سب اللہ ہی اللہ ہے۔ ایک ولی کو ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ چنانچہ میں بتاؤں گا آگے کہ ابن عربی کو اپنی بیوی یا کسی عورت کے اندر بھی اللہ ہی نظر آتا تھا، وہ اپنی بیوی کو بھی اللہ ہی دیکھتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ بھی اللہ ہے، ذرے ذرے میں ان کو اللہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ایک دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، جو ہے سب اللہ ہی ہے، جو ہے سب انوار مظہر خدا ہیں، سب اللہ وحدہ لا شریک کے مظہر ہیں۔ چنانچہ شعر کہتے ہیں کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ عارف کامل کون ہوتا ہے؟ عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے، یعنی عارف جو کامل ہوتا ہے وہ یاد الہی میں مصروف نہیں رہتا ہے، بلکہ اس حالت سے بھی وہ گزر جاتا ہے، اللہ کی یاد سے بھی وہ گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک سالک یعنی صوفی غیر اللہ کا وجود اپنے دل سے نہ نکال دے، تب تک وہ منزل عرفان کے اوپر قدم رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ ہے
اور دوسرے اس کی یاد ہے، اور یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، یعنی اللہ اللہ ہے اور اس کی یاد یہ غیر اللہ ہے۔ تو گویا ایک ہی دل کے اندر اللہ بھی ہے، غیر اللہ بھی ہے، یاد نکل گئی تب اللہ باقی رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یاد موجود ہے تو گویا غیر اللہ بھی اس کے دل کے اندر ہے، اور یہ کفر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ہے کفر ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے، اور دوئی عارفین کے نزدیک عین کفر ہے۔ یعنی یاد بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی ہم شکل ہے، اللہ کی ہمسر ہے۔ اگر اللہ کی یاد دل میں ہے تو یہ گویا اللہ کی غیر ہے، اس لیے اس یاد کو بھی ختم کر دو، صرف اللہ رکھو۔ اگر یاد دل کے اندر اللہ کے ہے، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے، تو پھر یہ عین کفر ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس کا اللہ کون ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی یاد آتی ہے انہیں، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل بھر آتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری یاد کرو، میری یاد سے غافل نہ ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، اس دل کو ہم نے بنایا ہے، اور اس دل کو اطمینان اور سکون کس سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، قرار ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اور حضرت خواجہ غریب النواز کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد یہ عین کفر ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ سلطان الہند کا خطاب دینے والے، اب لگاؤ نعرہ، لگاؤ نعرہ یا غریب النواز المدد، لگاؤ۔ یہ دیکھیں آپ کلمہ توحید کی حقیقت، یہ میری کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غریب النواز اگر ولی اللہ تھے تو وہ بیچارے ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی مومن کامل، کوئی ولی اللہ ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ کتاب انہی کی ہے، انہوں نے کہی ہے، تو پھر یہ آدمی زندیق تھا، کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو وہ قطعاً ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ میرا ایمان کہتا ہے، یہ میرا عقیدہ کہتا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ میری کتاب ان کی ہے، تو بتاؤ پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے خواجہ غریب النواز نے؟